بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب دنیا میں جہالت بہت زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بہترین بندے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں آخری نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی پیدائش، آب زمزم کا کنواں، خزانہ دریافت ہونے کا واقعہ اور عبد المطلب کے قرہ میں واقعے کا بیان بھی کریں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عام الفیل کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ، رضاعت کا واقعہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیمہ سعدیہ کی زندگی میں آنے کے بعد کی معجزات کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ چاک ہونے کا واقعہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے وفات کے بعد آپ کی کفالت کس کس نے کی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور جنگ فجار اور حلف الفضول کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کو کیوں نئے سرے سے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور پہلی وحی کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کافی عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ پھر دوسری وحی نازل ہوئی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کا تذکرہ بھی آپ سے کریں گے۔ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ کو حضرت عبد المطلب کی پیدائش کا واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ عبد المطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، اور ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ شیبہ بن ہاشم، عربی میں شیبہ ابن ہاشم یا شیبۃ الحمد۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی اسلام پر قائم تھے، اور ایسی کوئی بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ آپ کا اسم گرامی عامر، لقب شیبہ، عبد المطلب، فیاض اور مطعم طیر السما، آسمانی پرندوں کی ضیافت کرنے والا، کنیت ابو حارث اور ابو بطحہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عمرو، لقب عمر والعالی اور ہاشم، اور کنیت ابو ندلہ، ابو یزید، اور بعض کے نزدیک آپ کی کنیت ابو اسد ہے، اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سلمہ ہے۔ امام سہیلی کہتے ہیں کہ درست بات یہی ہے کہ آپ کا نام شیبہ ہے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حذیفہ بن قائم عدوی نے آپ کے بارے میں کہا ہے، ان شیبہ کی اولاد کے چہرے سفید ہیں، وہ 14ویں کے چاند کی طرح رات کی تاریکی کو روشن کر دیتے ہیں۔ والد ماجد کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہے: ہاشم بن عبد مناف بن قیسہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب۔ والدہ ماجدہ کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہے: سلبہ بنت عمرو بن زید بن لبید، قداش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ دادی جان کی طرف سے سلسلہ نسب عاتقہ بنت مرہ بن ہلال بن فالج بن ذکوان بن ثعلبہ۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کی پیشانی کے چند بال سفید تھے، تو اس لیے شیبہ بوڑھا یا بڑھاپے والا نام پڑھا گیا۔ چونکہ آپ نیک کاموں میں سبقت لے جاتے تھے، اس لیے شیبۃ الحمد کے لقب سے پکارے جانے لگے، اور بعض کے نزدیک لوگ آپ کی بہت تعریف کرتے تھے، اس لیے یہ نام مشہور ہو گیا۔ جب حضرت مطلب بن عبد مناف حضرت عبد المطلب کو مدینے سے مکہ لے کر آ رہے تھے، تو راستے میں جو بھی مطلب سے پوچھتے کہ یہ پیچھے کون ہے، تو حضرت مطلب بتاتے یہ میرا غلام عبد ہے جو مدینے سے خرید کے لا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب مناسب لباس بھی نہ پہنے ہوئے تھے۔ راستے میں آفتاب کی تمازت سے اور بھی تکلیف اٹھائی تھی، اسی لیے تھکان کی وجہ سے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ مکے میں آ کر مطلب نے شیبہ کو عمدہ لباس پہنا کر بنو عبد مناف کے اشراف کی مجلس میں لا بٹھایا، اور سب کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا شیبہ بن ہاشم ہے۔ چونکہ راستے میں حضرت مطلب نے شیبہ کو عبد کہا تھا، اس لیے آپ عبد المطلب مشہور ہو گئے۔ آپ کے والد ہاشم بن عبد مناف نے آپ کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت عمرو سے شرط میں نکاح کیا تھا کہ وہ جو بھی بچہ جنے گی وہ میکے میں جنے گی۔ چنانچہ حضرت مطلب کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ہاشم نے اپنی زوجہ کو اس کے میکے مدینے میں چھوڑ کر خود تجارت کی غرض سے ملک شام چلے گئے، اور وہیں غزہ میں وفات پائی۔ حضرت عبد المطلب کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ 7-8 برس تک مدینہ منورہ ہی میں رہے۔ ایک مرتبہ بنو حارث بن عبد منات کا ایک شخص مدینے آیا، یہاں اسے چند لڑکے تیر اندازی کرتے ہوئے ملے۔ شیبہ جب نشانے پہ تیر مارتے تھے تو وہ فخر سے کہتے تھے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارثی نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ حارثی نے مکے آ کر حضرت مطلب بن عبد مناف سے جو ہجر میں بیٹھا ہوا تھا کہا، اے ابو الحارث سنو، میں نے یثرب میں چند لڑکوں کو تیر اندازی کرتے دیکھا۔ ان میں سے ایک ایسا لڑکا تھا کہ جب اس کا تیر نشانے پہ لگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حضرت مطلب نے کہا، بخدا میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس بچے کو نہ لے آؤں گا۔ حارثی نے کہا کہ اگر اس قدر مستعد ہو تو میری ناقہ صحن میں بندی ہے، اس پہ چلے جاؤ۔ مطلب نے اس اونٹنی پہ سوار ہو کر یثرب کا سفر کیا۔ سر شام وہ آبادی میں پہنچے، پھر بنو عدی بن النجار کے محلے میں آئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کی چوپال میں لڑکے گیند کھیل رہے تھے۔ اس نے اپنے بھتیجے کی شناخت کر کے وہاں والے سے پوچھا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ تمہارا بھتیجا ہے۔
اگر لینا چاہتے ہو تو ابھی پکڑ لو، اس کی ماں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، اگر نہ اسے معلوم ہو گیا تو وہ اسے کبھی نہ جانے دے گی اور پھر ہم بھی اسے نہ جانے دیں گے اور روک لیں گے۔ مطلب نے شیبہ کو آواز دی اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں تمہارا چچا ہوں، تم کو تمہاری قوم کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور وہ تیر کی طرح اچھل کر ناقہ کے پچھلے حصے پہ بیٹھ گیا۔ مطلب اسی وقت لے کے مکہ روانہ ہو گئے۔ اس کی ماں کو رات ہونے تک اس کے جانے کی اطلاع نہ ہوئی۔ جب رات کو اسے اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے شور مچایا کہ کوئی شخص میرے بچے کو بھگا لے گیا۔ پھر اسے اطلاع کی گئی کہ اس کا چچا اسے لے گیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق محمد بن عمرو بن واقد السلمی کہتے ہیں کہ ثابت بن بن حرام صحابی رسول حسان بن ثابت کے والد عمرے کے لیے مدینے سے مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں حضرت مطلب بن عبد مناف سے ملے جو ان کے دوست تھے۔ ان سے کہا کہ اگر تو اپنے بھتیجے شیبہ کو ہمارے قبیلے میں دیکھتا تو اس کی شکل و شمائل میں تجھے خوبی و خوبروئی اور ہیبت و شرافت نظر آتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ماموزاد بھائیوں میں تیر اندازی کر رہا ہے کہ نشان آموزی وہ کمزور تیر ہے جس سے لڑکے تیر اندازی سیکھتے کہ دونوں تیر میرے کف دست جیسے مقدار کے ہدف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب تیر نشانے پہ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بلند و مرتبہ عمرو ہاشم کا فرزند ہوں، میں تو جب تک وہاں نہ جاؤں اور اس کو ساتھ نہ لاؤں اتنی بھی تاخیر نہیں کر سکتا کہ شام ہو جائے۔ میری رائے میں اسے نہ تو سلمہ تیرے سپرد کرے گی اور نہ اس کی ماموں تجھے لے جانے دیں گے۔ اگر تو اسے وہیں رہنے دے کہ اپنے ننیال میں اس وقت تک رہے کہ خود بخود تیرے پاس برضا اور رغبت آ جائے تو اس میں تیرا کیا حرج ہے؟ مطلب نے کہا ابو باؤس، میں تو اسے وہاں نہ چھوڑوں گا کہ اپنی قوم کے ماثر و فضائل سے بیگانہ بنا رہے۔ تجھے یہ تو معلوم ہی ہے کہ اس کا حسب و نسب و مجد و مشرف سب کچھ اس کی قوم کے ساتھ ہے۔ حضرت مطلب بن عبد مناف مکے سے مدینہ گئے اور ادھر ایک گوشے میں فروکش رہے، شیبہ کو دریافت کرتے رہے، حتیٰ کہ اپنے ننھیالی لڑکوں میں تیر اندازی کرتے ہوئے مل گئے۔ مطلب نے انہیں دیکھا تو باپ کی شباہت ان میں نظر آئی، پہچان لیا، آنکھیں اشکبار ہوئیں، گلے سے لگایا، حلہ یمانی پہنایا اور کہنے لگے میں نے شیبہ کو پہچان لیا اور ایسی حالت میں پہچانا کہ قبیلے بنی نجار کے لڑکے اس کے ارد گرد تیر اندازی کے لیے مجمع کیے ہوئے تھے۔ میں نے پہچان لیا کہ اس کا زور بازو اور طور طریق ہم ہی میں سے ہے، اور یہ پہچان کر میری آنکھیں اس پر آنسوؤں کے ڈونگرے برسانے لگی۔ سلمہ نے پیغام بھیج کر مطلب بن عبد مناف کو اپنے ہاں فروکش ہونے کی دعوت دی، جس کے جواب میں مطلب نے کہا میری حالت اس سے بہت ہی سبک واقع ہوئی ہے، میں جب تک اپنے بھتیجے کو نہ پاؤں گا اور اسے اس کے شہر و قوم میں نہ لے جاؤں گا اس وقت تک گرہ بھی نہیں کھولنا چاہتا۔ سلمہ نے کہا میں تو اس کو تیرے ساتھ بھیجنے کی نہیں۔ سلمہ نے اس جواب میں مطلب کے ساتھ درشتی و خشونت ظاہر کی تو انہوں نے کہا ایسا نہ کر، میں تو بغیر اس کے ساتھ لیے واپس جانے والا نہیں۔ میرا بھتیجا سن شعور کو پہنچ چکا ہے اور غیر قوم میں ہے اور اجنبی ہے۔ ہم لوگ اس کے خاندان کے ہیں کہ ہماری شرافت اور اپنے قومی شہر میں قیام کرنا یہاں کی اقامت سے اس کے لیے بہتر ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی ہو بہرحال تیرا ہی لڑکا ہے۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ شیبہ نے اپنے چچا مطلب سے کہا کہ میں اپنی ماں کو جب تک وہ اجازت نہ دے دوں نہ چھوڑوں گا، تو پھر سلمہ نے اجازت دی اور شیبہ کو مطلب کے حوالے کیا۔ مطلب دن چڑھتے ہی شیبہ کو مکہ لے کر آئے اور اس وقت سب لوگ اپنی نشستگاہوں پر موجود تھے۔ وہ پوچھنے لگے کہ مطلب یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا غلام ہے۔ اسی طرح مطلب اسے لیے ہوئے اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی خدیجہ بنت سعید بن سہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرا غلام۔ گھر سے نکل کر مطلب حضرہ آئے، یہاں سے انہوں نے ایک حلہ خریدا اور اسے شیبہ کو جا کے پہنایا، پھر سر شام اسے لے کر بنی عبد مناف کی مجلس میں آئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اسی حلے کو پہنے ہوئے مکے کی گلی کوچوں میں پھرا کرتا تھا۔ شیبہ کو عبد کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب مناسب لباس بھی نہ پہنے ہوئے تھے، راستے میں آفتاب کی تمازت سے اور تکلیف بھی اٹھائی تھی، اس لیے تھکان کی وجہ سے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ مکے میں آ کر مطلب نے شیبہ کو عمدہ لباس پہنا کر بنو عبد مناف کے اشراف کی مجلس میں لا بٹھایا اور سب کو بتایا کہ یہ میرے بھتیجا شیبہ بن ہاشم ہے۔ کیونکہ راستے میں حضرت مطلب نے شیبہ کو عبد کہا تھا، اس لیے اب عبد المطلب مشہور ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ مطلب شیبہ کو لیے ہوئے ظہر کے وقت مکہ پہنچے تھے۔ قریش نے یہ دیکھ کر کہا ہاذا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا ہائے افسوس، یہ تو حقیقت میں میرا بھتیجا شیبہ بن عمرو ہاشم ہے۔ لوگوں نے بنظر غیر شیبہ کو جب دیکھ لیا تو پہچان کے سب نے کہا میری جان کی قسم یہ عمرو کا لڑکا ہے، اور اس وقت سے لے کر حضرت عبد المطلب برابر مکے میں ہی مقیم رہے تاکہ سن بلوغت کو پہنچے اور جوان ہو گئے۔ دوستوں اب آپ کو عام الفیل کا واقعہ بتاتے ہیں۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں ہے۔ اہل تاریخ کے درمیان مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل وہ سال ہے جس میں اصحاب فیل ابرہہ کی سرکردگی میں مکے پہ حملہ آور ہوئے اور ابابیل نامی پرندے کے ذریعے سے نابود ہوئے۔ اس بارے میں صحیح نظریہ دینا مشکل ہے کہ یہ واقعہ عیسوی سال کے کس سن میں پیش آیا۔
عام طور پر سن 570 یا 573 تاریخ میں ذکر ہوا ہے۔ اصحاب فیل کی داستان قرآنی معجزات میں سے ہے۔ ملک یمن جو کہ عربستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے، ایک زرخیز زمین ہے جس میں مختلف قبائلیوں نے حکومت کی ہے۔ ان میں سے ایک حمیر نامی قبیلہ ہے جس نے سالوں سال یمن پہ حکومت کی۔ زنواس حمیر قبیلے کا ایک بادشاہ ہے جس نے یمن پر کئی سال حکومت کی۔ وہ ایک سفر میں یثرب مدینے کی طرف گئے۔ زنواس وہاں موجود یہودی مہاجر کی تبلیغات کی زد میں آ گئے۔ پھر اس نے بت پرستی چھوڑ کر دین یہود کو اپنایا اور جلد ہی یہ تازہ ترین دین اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا اور وہ متصب یہودی بن گئے اور پورے جزیرۃ العرب اور تمام شہروں میں جو اس کی حکومت کے ماتحت تھے دین یہود کی نشر و اشاعت اور ترویج کی کوشش کی، یہاں تک کہ دوسرے ادیان کے پیروکاروں کو سختی سے سزا دیا کرتے تھے تاکہ دین یہود کو اپنا لیں، اور اسی وجہ سے کچھ عرصے میں بہت سارے عرب یہودی بن گئے۔ نجران جو یمن کا شمالی اور کوہستانی شہر ہے، جس کے لوگوں نے کچھ عرصے سے دین مسیح کو قبول کیا تھا اور دین مسیح نے ان کے دل میں بہت گہرا اثر چھوڑا تھا، بڑی مشکل سے اپنے دین کا دفاع کیا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہودی آئین کو قبول کرنے سے انکار کیا اور زنواس کی اطاعت سے روگردانی کی۔ زنواس ان پر بہت غضبناک ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ ان کو بہت سخت سزا دی جائے، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ ایک خندق کھودی جائے اور اس میں آگ جلائی جائے اور دین یہود کے مخالفین کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس طریقے سے اکثر مسیحیوں کو جلا دیا گیا اور بعض کو تلوار سے مار دیا گیا، یا ان میں سے بعض کے ہاتھ، پاؤں اور کان یا ناک کاٹے گئے۔ اس دن جو مارے گئے ان کی تعداد 20,000 افراد لکھی گئی ہے، اور اکثر مفسرین کے عقیدے کے مطابق داستان اصحاب اخدود جو کہ قرآن کی سورہ بروج میں ذکر ہوا ہے اسی ماجرے کی طرف اشارہ ہے۔ نجران کے ایک مسیحی نے اس مارکے سے نجات پائی۔ زنواس کے افراد اس کی تلاش میں رہے اور وہ اس شہر سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا اور خود کو امپر اتور روم کے بادشاہ جو کہ قسطنطنیہ میں تھے تک پہنچایا، اور اس دردناک قتل کی خبر امپر اتور روم کو دی جو کہ خود بھی مسیحی تھے، اور زنواس سے انتقام کے لیے اس سے مدد مانگی۔ روم کا بادشاہ اس خبر سے متاثر ہوا اور اس شخص کے جواب میں یہ کہا کہ تمہارا ملک یمن ہم سے دور ہے، لیکن میں ایک خط نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو لکھ دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کریں۔ نجاشی نے ایک بہت بڑا لشکر جو کہ 70,000 افراد پر مشتمل تھا یمن سے جنگ کے لیے بھیجا، اور اس لشکر کا کمانڈر ابو یکسوم ابرہہ فرزند صباح کو بنایا، اور ایک قول کے مطابق اریات نامی ایک شخص کو اس لشکر کا امیر بنایا، اور ابرہہ جو کہ ایک جنگجو آدمی تھا اس کے ساتھ بھیجا۔ ریات حبشہ سے ہی دریائے احمر کے کنارے تک آ گئے اور وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر یمن کے ساحل پہ لنگر انداز ہوئے۔ زنواس کی آمد سے مطلع ہوا اور یمن کے مختلف قبیلوں سے ایک لشکر تیار کیا اور حبشیوں کے مقابلے کے لیے آیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو زنواس کا لشکر حبشی لشکر سے مقابلہ نہ کر سکا اور شکست کھائی، اور زنواس اس شکست کو تحمل نہ کر سکا اور اپنے آپ کو دریا میں گرا کر موج دریا میں غرق ہو گیا۔ حبشہ کے لوگ یمن میں داخل ہو گئے اور مدتوں وہاں پر حکومت کی۔ کچھ دنوں بعد ابرہہ نے اریات کو مار ڈالا اور وہ خود اس کی مسند پہ بیٹھ گیا۔ یمن کے لوگوں کو اپنا مطیع بنایا اور نجاشی کو بھی جو کہ اریات کے تختہ الٹنے سے اس پہ غضبناک تھے کسی نہ کسی طریقے سے راضی کیا۔ یمن میں اقامت کے دوران ابرہہ اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ عرب کے لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں چاہے وہ بت پرست ہوں یا جس بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، مکے اور خانہ کعبہ سے خاص عقیدت اور خاص احترام کے قائل ہیں، اور بہت سے لوگ ہر سال اس کی زیارت کو جاتے اور قربانی کیا کرتے تھے۔ وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ جو معنوی اور اقتصادی نفوذ مکے کو حاصل ہے اور جو رابطہ زیارت کعبہ اور عرب کے درمیان موجود ہے، کہیں وہ خود اس کے لیے اور دوسرے حبشیوں کے لیے جو یمن اور عرب کی دوسری جگہوں پر سکونت پذیر ہیں مشکل کا سبب نہ بنے اور کہیں ان کو وہاں سے نکال نہ دے۔ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اس نے یمن میں ایک عظیم معبد بنایا اور جہاں تک ممکن تھا اس کی خوبصورتی اور تزئینات میں بہت کوشش کی اور وہاں کے عرب کو مختلف طریقوں سے اس معبد کی طرف متوجہ کرایا اور خانہ کعبہ کی طرف جانے سے روکا۔ وہ معبد جو ابرہہ نے یمن میں بنایا اس کا نام قلیس رکھا، لیکن اتنی تزئین، بناؤ، سگھار، تجلیل اور احترام کے باوجود کوئی نتیجہ نہ نکلا، اور دیکھا کہ لوگ وہی خلوص اور زور و شور سے ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے رہے، حج کے اعمال انجام دیتے رہے اور اس کے باشکوہ معبود کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، بلکہ ایک دن اسے اطلاع دی کہ ایک عرب کنانہ نے رات کو اس کے معبود میں پیشاب کر کے اور گندا کر کے اپنے شہر کی طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ بات ابرہہ کو بہت ناگوار گزری اور اس نے عہد کیا کہ مکے میں جا کے خانہ کعبہ کو تباہ کر کے واپس یمن آئے اور حبشہ کا لشکر اور مخصوص جنگی ہاتھی لے کر خانہ خدا کو ویران کرنے مکے کی طرف چل دیا۔ جب عرب اس ماجرے سے باخبر ہوئے تو اپنے دفاع اور ابرہہ سے جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ ان میں سے ایک یمن کے اشرف زادے نے جس کا نام زنفر تھا اپنی قوم کو خانہ خدا کے دفاع کے لیے دعوت دی۔ اسی طرح عرب کے دوسرے قبائل کو بھی ابرہہ سے جنگ کے لیے اکسایا اور ان کی غیرت و حمیت کو للکارا اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ابرہہ سے جنگ کے لیے آیا، لیکن ابرہہ کا لشکر کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکا اور شکست کھائی۔ وہ خود ابرہہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے۔ زنفر نے جب یہ دیکھا کہ تو کہا، مجھے قتل نہ کر، شاید میرا زندہ رہنا تمہارے لیے زیادہ سود مند ہو۔
जुनफर की शिकस्त और असीरी के बाद अरब के कबाइल का सरकर्दा, जिसका नाम नुफैल बिन हबीब कशमई था, एक बहुत बड़ी जमात के साथ अब्रेहा से मुकाबले के लिए आया, लेकिन वो भी जुनफर की सरनविश्त से दो चार हो गया और अब्रेहा के सिपाहियों के हाथों असीर हो गया। लश्कर अब्रेहा से मज़कूर कबाइल की पै दर पै शिकस्त के बाद अरब के दूसरे कबाइल जो कि अब्रेहा से लड़ने आए थे, जंग से मुनसरिफ होकर उसके मती बन गए। इनमें से एक कबीला सकीफ था जो कि ताइफ में रहता था। जब अब्रेहा की फौज ताइफ में पहुंची तो उन्होंने चापलूसी और चर्ब ज़बानी इख्तियार की और उनसे कहा कि हम तुम्हारे मुती और फरमाबरदार हैं और तुम्हें मक्के तक पहुंचाने, तुम्हारे मकसद में कामयाबी तक तुम्हारा साथ देंगे। इसी के साथ अबू आर नामी शख्स को उनके साथ भेजा। अबू आर अब्रेहा के लश्कर को लेकर मुग़मस नामी जगह तक आया जो कि मक्के से 4 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। वो मरीज हुआ और दुनिया से चल बसा और उसको वहीं पे दफन किया गया। इब्न हिशाम लिखता है कि अभी लोग उसकी कब्र पे पत्थर मारते हैं। जब अब्रेहा मुग़मस पे पहुंचा तो अब्रेहा ने असवद बिन मकसूद नामी कमांडर को मामूर किया कि लोगों के माल मवेशी गारत करके उसके पास ले आए। असवद बहुत से सिपाहियों को साथ लेकर इस शहर के गिरदो नवाह में गए और जहां पर भी कोई माल या ऊंट वगैरह दिखाई देता गारत करके अब्रेहा के पास ले जाते। इन गारत शुदा अम्बार में अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे जो कि मक्के की चरागाह में थे, जिनको अब्रेहा के सिपाही गारत करके ले गए। जब बुजुर्गान कुरैश इस वाक़े से आगाह हुए तो अब्रेहा से जंग और अपने अम्वाल के वापस लाने का सोचा, लेकिन जब देखा कि अब्रेहा के सिपाही बहुत ज्यादा हैं तो जंग से मुनसरिफ हुए और इस जुल्म और तशद्दुद को साते रहे। अब्रेहा ने हिनाता नामी शख्स को मक्के में भेजा और उनसे कहा कि मक्के में जाकर उनके बुजुर्ग शख्स की मालूमात हासिल करे और जब उसकी शनाख्त हो जाए तो उससे कहो कि हम तुमसे जंग के लिए नहीं आए, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ खाना काबा को वीरान करना है। अगर तुम हमारे काम में दखल अंदाजी न करो, बस तुम्हारी जान से हमें कोई काम नहीं और तुम्हारा खून न बहाएंगे। और कहा कि अगर तुम ये देखो कि वो जंग का कसद नहीं रखता तो उसको मेरे पास ले आना। हाफिज मक्के में आया और उनके लीडर के बारे में पूछा तो उसको अब्दुल मुत्तलिब के पास ले गए। हिनाता ने अब्रेहा का पैगाम अब्दुल मुत्तलिब को पहुंचाया। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब में कहा कि खुदा की कसम, हम अब्रेहा से जंग के दर पे नहीं और न ही हमारे पास मुकावमत की ताकत और साजो समान है, और यहाँ पर खुदा का घर है। अगर खुदा चाहे तो उसको वीरानी से रोकेगा, मगर हम अब्रेहा से दिफा करने के कादिर नहीं। हिनाता ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अगर हम अब्रेहा से लड़ते नहीं तो अब्रेहा के पास चलें। अब्दुल मुत्तलिब अपने बाज फर्जंदों के साथ अब्रेहा के लश्कर की गाह की तरफ गए। इससे पहले कि अब्दुल मुत्तलिब को अब्रेहा के पास ले जाते, अब्रेहा को अब्दुल मुत्तलिब के बारे में आगाह किया कि वो कुरैश की पेशवा और उस सरजमीन की बुजुर्ग शख्सियत है। ये ऐसा शख्स है जो लोगों को खाना खिलाता और गरीबों की देखभाल करता है। इलावाजी अब्दुल मुत्तलिब खुश सीमा और बावकार इंसान थे। जब आप अब्रेहा के खैमे में दाखिल हुए तो अब्रेहा आपका वकार और हियत को देखकर आपके बहुत एहतराम में खड़ा हुआ, अपने पास बिठाया और कहा कि आपकी हाजत क्या है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरी हाजत है कि मेरे 200 ऊंट वापस दिला दो जो तेरे सिपाहियों ने गारत किए। अब्रेहा ने कहा कि तुम्हारे वकार और हियत को देखकर मैं मजजूब और मुतासिर हुआ था, लेकिन तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश ने वक़्त को कम कर दिया। ऐसे खतरनाक और हसास मौके पर, जबकि तुम्हारे और तुम्हारे आबा व अजदाद का माबूद खतरे में है और तुम और तुम्हारी कौम और कबीले की इज्जत व आबरू खत्म हो रही है, तुम चंद ऊंटों के बारे में सवाल कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब में कहा, मैं उन ऊंटों का मालिक हूं और काबे का मालिक एक और साहिब है जो काबे को बचाएगा। अब्रेहा ने कहा, कोई भी कुदरत मुझको इस अमर से न रोक सकेगी। तो जवाब में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम जानो और काबे। इस गुफ्तगू के बाद अब्रेहा ने हुक्म दिया कि अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को वापस किया जाए। अब्दुल मुत्तलिब ऊंटों को लेकर मक्का मुकर्रमा में आए और अहले मक्का से कहा कि शहर मक्का से निकलकर अतराफे मक्का के पहाड़ पर चले जाओ ताकि अब्रेहा के सिपाहियों से जान बचा सको। और अब्दुल मुत्तलिब खुद कुरैश के कुछ अफराद के साथ खाना खुदा की सिमत आए और काबे के दरवाजे के हल्के को थामकर अब्रेहा की नाबूदी के लिए दुआ की, जबकि आंखों से अश्क जारी और दिल बेकरार था। इस दुआ के कुछ मंजूम जुमलात पेश खिदमत है। ऐ परवरदिगार, इनके मुकाबले में सिर्फ तुमसे उम्मीद रखता हूँ। ऐ परवरदिगार, अपनी हमायत और लुत्फ उनसे उठा ले। इस घर का दुश्मन वही है जो तुम्हारा दुश्मन है, आप उनको अपने घर की नाबूदी से बचा ले। अब्दुल मुत्तलिब भी लोगों के साथ मक्के की पहाड़ियों की तरफ निकले और देखते रहे कि अब्रेहा और काबे के साथ क्या कर गुजरते हैं। दूसरे दिन अब्रेहा अपने मौजूद सिपाहियों को हुक्म देता है कि शहर पे हमला करे और काबे को वीरान करे। अब्रेहा की शिकस्त इब्तिदाई हालात में जाहिर हुई कि उसका जंगी हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बावजूद भी हरकत नहीं करता। इसी दौरान मुशाहिदा होता है कि बहुत सारे परिंदे आसमान पे जाहिर होते हैं। इनकी चोंच और पंजे में कंकरियां थी। ये परिंदे अब्रेहा को नाबूद करने के लिए अल्लाह की तरफ से मामूर थे। अल्लाह की तरफ से मामूर परिंदे ऊपर से अब्रेहा के सिपाहियों के सर पे कंकरियां फेंकते रहे और पत्थर जिसको लगा वो हलाक हो गया और उसके बदन का गोश्त जिस्म से जुदा होने लगा। अब्रेहा के लश्कर में चय मगोइयां शुरू हुई और भागने लगे। इनमें से बेशतर वहीं पे हलाक हुए। अब्रेहा खुद भी अजाब से न बच सका। एक पत्थर उसके सर पे गिरा और जख्मी हुआ। जब अब्रेहा ने यह हालत देखी तो अपने बाकी मानदा सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसको यमन की तरफ ले जाए। बहुत रंजो महन के बाद यमन में पहुंचते ही उसका गोश्त बदन से जुदा होना और बहुत बदबख्ती के साथ हलाक हो गया।
عبد المطلب جو کہ اس عجیب منظر کو دیکھ رہے تھے کہ خدا نے کس طرح اپنے گھر کو بچانے کے لیے ان پرندوں کو کیسے بھیجا اور ابرہہ کو کیسے نابود کیا، فریاد بلند کی اور لوگوں سے کہا کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں، مال غنیمت اور باقی ماندہ اموال کو لے لیں۔ لوگ خوش و خرم اپنے گھروں میں واپس آئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن اہل مکہ کو بہت سا مال غنیمت مل گیا۔ قبیلہ خصم والے جو کہ چاپلوس تھے دوسرے قبائل سے زیادہ مال غنیمت ہڑپ کر گئے اور بہت سارے زر وسیم گھوڑے اور اونٹ وغیرہ ان کو مال غنیمت میں مل گئے۔ یہ تھی وہ باتیں جو روایات اور اسلامی تفاسیر سے حاصل ہوتی ہیں۔ فرید وجدی نے اپنی کتاب دائرۃ المعارف کے مادہ عرب میں اصحاب فیل کی داستان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ رقم تراز ہیں کہ پس لشکر ابرہہ ایک ایسی مصیبت سے دوچار ہوا کہ وہ اپنی نیت سے جو کہ خانہ کعبہ مٹانا تھا منحرف ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سورہ فیل کا ذکر کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ مفسران قرآن ابابیل نامی پرندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسے پرندے تھے جو دریا سے نکلے اور ابرہہ کے لشکر کو ان کی کنکریوں سے نابود کیا جو اپنی چونچ میں رکھے تھے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ وہ اہم اتفاق جو بغیر کسی مقدمے کے لشکر ابرہہ کو پیش آیا ان پرندوں کے ذریعے سے پیش آیا، اور مادہ ابل اور ابابیل کی لغوی تفسیر بیان کرنے اور لفظ ابابیل کے معنی بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ابابیل کی شکل و صورت کے بارے میں روایات بہت زیادہ ہیں۔ ابن زید نے کہا ہے کہ یہ ایسے پرندے تھے کہ دریا سے نکلے اور ان کے رنگ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے ان کا رنگ سفید، بعض نے سیاہ اور بعض نے سبز بیان کیا، اور ان کی چونچ پرندوں جیسی اور ان کے ہاتھ کتوں جیسے تھے، اور بعض کا کہنا ہے کہ ان کا سر درندوں جیسا تھا۔ اور سجیل کے بارے میں کہا ہے کہ گل متحجر تھی، ایک قول کے مطابق مٹی تھی اور تیسری قول کے مطابق مٹی اور پتھر تھے، اور ایک قول کے مطابق ایسے پتھر تھے جو کسی شخص کو لگیں تو اس کے جسم کو سوراخ کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور اکرمہ نے کہا ہے کہ ان پرندوں کی چونچ میں جو سنگریزے تھے جس کو لگتے وہ آبلے سے دوچار ہوتے۔ اور عمر بن حارث بن یعقوب نے اپنے والد سے جو روایت نقل کی ہے اس کے مطابق مذکور پرندے کی چونچ میں جو پتھر تھے وہ جس کسی پہ بھی پڑتے اس کے بدن پہ آبلے اور چھالے پڑ جاتے۔ دوستوں، اب آپ کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عبد المطلب اپنے حجرے میں عزلت نشین تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ محو نیند ہوئے تو ایک خواب دیکھا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو عجیب حالت تھی۔ دلی کیفیات پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے رواج کے مطابق کاہنہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے عبد المطلب کو دیکھتے ہی کہا، اے عرب کے سردار، آپ کے چہرے پر اضمحلال کے اسرار نمودار ہے، کیا وجہ ہے؟ عبد المطلب نے کہا، میں نے خواب میں ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا جس کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ کاہنہ نے کہا کہ کم از کم اس کی کیفیت بیان کریں تاکہ میں کچھ عرض کر سکوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ ایک زنجیر میری پشت سے نکلی اور شش جہات میں پھیل گئی، ایک کونا مشرق کے انتہائی سرے تک اور دوسرا مغربی سمت، اسی طرح شمال و جنوب میں بالائی سرا سریا تک اور نچلا حصہ تخت السرا تک چلا گیا۔ میں اس زنجیر کو تعجب سے دیکھتا رہا۔ وہ زنجیر ناگہانی طور پر پھیلی اور ایک درخت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ درخت بہت ہی بڑا تھا اور اس میں دنیا زمانے کے پھل لگے تھے۔ اس درخت سے نوری خوشبو کے بھپکے نکل رہے تھے اور نورانی کرنیں اس کی جانب سجدہ ریز تھیں، اور لمحہ بلمحہ نور و تقدس کے آثار اس سے ظاہر تھے۔ میں نے دیکھا کہ قریش کی ایک جماعت اس درخت کی شاخیں پکڑے لٹک رہی ہیں، لیکن قریش کی ایک جماعت اس کی شاخیں کاٹنے اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے درپے تھی۔ لیکن مخالف جماعت جب قریب آنے کی کوشش کرتی تو ایک خوبرو نوجوان کہ اس جیسا آج تک میری آنکھ سے نہ گزرا ہو ایسا کرنے سے روک دیتا اور انہیں منتشر کر دیتا۔ بعض لوگوں کی آنکھیں بھی حلقہ جسم سے نکال دیتا۔ میں نے بھی کوشش کی کہ اس نور مبارک سے مستفیض ہوں، لہٰذا میں نے اسی جوان خوبرو سے ایک سوال کیا کہ اس نور سے کون فیض یاب ہوگا۔ انہوں نے فرمایا، وہ لوگ جو اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں اس سے مستفیض ہوں گے۔ اب میرا استجاب کم ہوا تو اس کے تنے کے قریب دو متبرک اور مقدس شخصیات نظر آئیں۔ میں نے ان سے تعارف چاہا تو ایک نے فرمایا کہ میں نوح نجی اللہ، اور دوسرے نے فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ درخت ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے تمہیں پہنچا ہے، جو ایک قرن زمانے سے دوسرے قرن اور ایک سلب سے دوسری سلب میں منتقل ہوتا آیا ہے اور اب تمہاری سلب سے ظاہر ہوا ہے۔ جب عبد المطلب نے خواب سنایا تو کاہنہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور سوچ بچار کی بات کہنے لگی کہ جو واقعہ تم نے سنایا اگر درست ہے اور اس طرح پیش آئے تو اس کی تعبیر ہے کہ ایک شخصیت تمہاری نسل میں پیدا ہوگی جس پر باشندگان زبان اور ساکنان ملائے اعلیٰ ایمان لائیں گے اور ان کی مطابقت اور اطاعت میں کمر باندھیں گے، اور زنجیر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اس دین کو استحکام نظم و ضبط، ربط اتفاق و اتحاد کی دولت میسر ہوگی۔ شش جہاد تک اس کا پھیلنا اس بات پر دلیل ہے وہ دین ہمہ گیر ہوگا جو شش جہاد میں پھیلے گا، اور لوگوں کا شاخوں کو پکڑنا اس امر پر دلیل ہے کہ اس کی شاخیں انتہائی مضبوط ہوں گی۔ اس دین کے متبعین عزم و ہمت کے پیکر اور صبر و استقلال کے پہاڑ ہوں گے۔ نوح و ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کے مخالف قوم نوح کی طرح عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، اور ان کی موافقت کرنے والے ملت حنفیہ کی برکت سے اپنے مقاصد پر قبضہ قدرت حاصل کر کے کامیاب و کامران ہوں گے، اور ان کی شریعت قیامت تک باقی اور درخشندہ ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کا بیان ہے
کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ جب آدھی رات گزری تو میں نے خانہ کعبہ کو مقام ابراہیم کی طرف سجدہ اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے دیکھا اور کہتے سنا کہ اب مجھے مشرکوں کی نجاست اور زمانہ جہالت کی ناپاکیوں سے پاک و صاف کر دیا گیا۔ پھر اس میں تمام بت جھک گئے۔ میں نے ہبل کی طرف دیکھا جو سب سے بڑا تھا، وہ بھی اوندھے منہ ایک پتھر پہ پڑا تھا، اور منادی نے صدا دی کہ حضرت آمینہ کے بطن سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں صفا پہاڑ پہ گیا۔ صفا پہاڑ کو میں نے برغوغا دیکھا۔ مجھے ایسا نظر آتا تھا گویا تمام پرندے اور بادل مکے پہ سائے کرنے آئے ہیں۔ پھر میں حضرت آمینہ کے گھر کی طرف آیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ حضرت آمینہ نے کہا ابا جان محمد علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا لاؤ ذرا دیکھوں تو۔ کہنے لگی اجازت نہیں۔ پھر میں نے کہا اے آمینہ اس بچے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ کہہ کر میں نے تلوار سونتی اور گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے ایک آسے آدمی کو دیکھا جو تلوار سونتے تھا اور چہرے پہ نقاب ڈالے تھا۔ کہنے لگا اے عبد المطلب واپس جا تاکہ ملائکہ مقربین اور تمام عالمین کے رہنے والے تیرے بچے کی زیارت سے فارغ ہوں۔ اس سے میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ میں اسی حالت میں باہر آ گیا تاکہ قریش کو اپنے بچے کی پیدائش کی خبر دوں، لیکن میری زبان ایک ہفتے تک بند ہو گئی اور میں کسی سے بات نہ کر سکا۔ ایک اور روایت ہے کہ ولادت کے دوسرے روز احبار یہود نے عبد المطلب سے پوچھا کہ گزشتہ رات تمہارے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہماری ایک عورت کو حمل ہے لیکن وضع حمل کا کوئی علم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے توریت میں اسی طرح دیکھا ہے کہ کل سید الاولین الآخرین وادی مقدس جو زیارت گاہ عرب و عجم ہے کی ولادت گاہ ہوگی، اور وہ علم رفیع اور سراج منیر گزشتہ رات منتقل ہو گیا ہے۔ عبد المطلب نے کسی شخص کو آمنہ کے پاس بھیجا تاکہ صورتحال معلوم کرے۔ آمینہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خلق ختنہ کیا ہوا اور ناف پریدہ ایسا بچہ پیدا ہوا ہے گویا اسے غسل دیا ہوا ہے۔ وہ علائش جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اس سے بالکل پاک و صاف ہے۔ اس سے ایسا نور پیدا ہوتا ہے کہ دنیا اس سے منور ہوگی، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مجھے کسی قسم کی تکلیف پہنچے بغیر متولد ہوا۔ اس نے انگشت اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح آواز آئی کہ 3 دن اسے لوگوں سے پوشیدہ رکھو۔ جب یہ قبر عبد المطلب کی جس مجلس میں پہنچی تو علماء یہود نے کہا اللہ اکبر، تورات کی بات درست نکلی۔ عبد المطلب گھر گئے اور قبر دریافت کی، پھر کمرے میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے مبارکباد دی۔ آپ نے اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کو دعوت کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اپنے بیٹے کا تم نے کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا یہ نام تم نے کیوں اختیار کیا، باوجود یہ کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی اس نام سے موسوم نہ ہوا تھا؟ آپ نے کہا کہ زمین و آسمان میں اس کی تعریف کی جائے۔ 3 روز کے بعد آمینہ کے گھر گئے۔ حضرت سالت باپ کو گود میں لیا اور کعبے میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سلا دیا اور رجز پڑھا۔ جب آپ اس رجز سے فارغ ہوئے تو حضرت کو آمینہ کے گھر واپس لے گئے اور اس کی حفاظت کے لیے تاکید کی اور کہا یہ عظیم الشان فرزند ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق یزید بن عبداللہ بن زمعہ کی بہن کہتی ہیں آمینہ بنت وہب کے بطن سے رسول اللہ پیدا ہوئے تو آمینہ نے عبد المطلب کو خبر کرائی۔ خوشخبری لانے والا ایسے وقت میں ان کے پاس پہنچا کہ وہ ہجر، وہ مقام جس پر حتیم شان ہے جو شمالی جانب سے کعبے کو محیط ہے، اپنے بیٹوں اور قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اطلاع دی کہ آمینہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عبد المطلب خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب اٹھے۔ آمینہ کے پاس آئے تو جو کچھ انہیں نظر آیا تھا، جو ان سے کہا گیا تھا اور جس کا حکم ملا تھا، عبد المطلب کو سب کچھ سنا دیا۔ عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام کو لیے ہوئے کعبے میں آئے، وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا کی اور خدا نے جو نعمت بخشی اس کا شکر کرتے رہے۔ محمد بن عمرو السلمی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ اس دن عبد المطلب نے یہ کہا تھا ہر طرح اور ہر قسم کی حمد و ثنا خدا کے لیے جس نے مجھے یہ پاک دامن لڑکا عنایت فرمایا۔ یہ وہ لڑکا ہے کہ گہوارے ہی میں تمام لڑکوں کا سردار ہو گیا۔ اس کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور اس کے لیے خدا سے پناہ مانگتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اس کو تابع بنیاد رسیدہ دیکھوں۔ میں اس کی نسبت بغض رکھنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں اس حاسد سے پناہ مانگتا ہوں جو مضطرب العیدان ہو، یعنی ایک روش پر اسے قرار نہ رہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکے پہنچی تو پیر کا دن تھا۔ میرے قبیلے کی دوسری عورتیں پہلے ہی مکے میں پہنچی چکی تھیں اور قریش کے مالدار گھروں میں پہنچ کر اپنے لیے بچوں کی بات کر چکی تھیں۔ بنو مخزوم وغیرہ قبیلے کے بچے انہوں نے اپنے لیے مخصوص کیے تھے۔ میرا اپنا بچہ بھی سفر کی تھکان کی وجہ سے اس دن بیمار تھا، دودھ نہ پیتا تھا اور نیم بے ہوش سا نظر آتا تھا گویا مردہ ہے۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ بیٹے نے حرکت کی، آنکھیں کھولی اور مسکرایا۔ میں اس کی صدا پر بڑی متعجب ہوئی، چنانچہ میں اسے گھر چھوڑ کر شہر کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ میں ادھر ادھر مختلف گھروں میں مارے مارے پھرتی رہی تاکہ مجھے کوئی بچہ مل جائے، لیکن میری ساری کوشش بیکار گئی۔ بنی سعد کی عورتیں اپنی مرضی کے مطابق بچوں کو لے چکی تھیں، انہیں بڑے بڑے عمرہ اور اغنیاء کے بچے مل گئے۔ میں اس صورتحال سے بڑی مغموم اور آزردہ خواہ تھی۔ میں اس سفر پہ لان تان کر رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ناگہاں مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جو حسبت و حشمت کے آثار پیشانی پہ لیے تھا۔
نور کرامت اور روحب شہامت کی شخصیت سے ٹپک رہا تھا۔ وہ زور سے آواز دے رہا تھا کہ بنی سعد کی عورتوں میں سے کوئی ہے جس نے ابھی تک کچھ نہ لیا ہو؟ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ بتایا گیا کہ مکے کے ایک بزرگ بنو ہاشم سے عبد المطلب ہیں۔ میں آپ کے پاس گئی، سلام عرض کیا اور کہا کہ میں بنی سعد کی ایک عورت ہوں۔ آپ نے نام پوچھا تو بتایا حلیمہ سعدیہ۔ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، واہ، تم میں دو چیزیں خوبصورت اور اچھی یکجا پائی جاتی ہیں، سعادت اور حلیمی۔ یہ دونوں عادات دنیا و آخرت میں پسندیدہ ہے۔ پھر کہنے لگے، حلیمہ میرا ایک بچہ ہے یتیم، اس کا نام محمد ہے۔ میں نے بنی سعد کی ساری عورتوں کو دکھایا، کسی نے قبول نہ کیا۔ تمام نے کہا جس کا باپ نہیں اس سے کیا فائدہ؟ مجھے امید ہے تم اس یتیم بچے کو لے کے فائدہ اٹھاؤ گی۔ میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے شوہر سے بات کروں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ میں اپنے شوہر کے پاس آئی، ساری بات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں فرحت و سرور پیدا کیا۔ مجھے کہنے لگا جاؤ اور اس بچے کو فوراً قبول کرو، ایسا نہ ہو کوئی دوسری عورت لے جائے۔ لیکن میرے ہمشیرہ کے لڑکے نے کہا افسوس، بنی سعد کی عورتوں نے اشراف اور مالداروں کے بچے لے کر جمعیت اور بزرگی حاصل کی، اور تم یتیم بچے کو ساتھ لیے جا رہی ہو جس کی کفالت محنت و مشقت کی زیادتی کا موجب ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس بات سے میرے عزم میں تنزل پیدا ہوا۔ اسی وقت میرے دل میں الہام ہوا کہ اگر تو نے محمد کو چھوڑا تو ہرگز فلاح نہ پائے گی۔ میں نے بھانجے کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے کہا قوم کی تمام عورتیں دودھ پلانے کے لیے بچے لے جائیں اور میں کوئی فرزند ساتھ نہ لے جاؤں، خدا کی قسم میں اسے ہی لوں گی۔ اگر اس کا باپ نہیں لیکن اس کا دادا عبد المطلب ہے، میں اسے یتیم ہونے کی وجہ سے رد نہ کروں گی۔ اگر اس در یتیم کا مرتبہ کوئی اور نہیں پہچانتا تو میں پہچانوں گی۔ مجھے امید ہے کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ میری مدد کرے گا۔ میں واپس آئی اور عبد المطلب کے پاس گئی۔ میں نے کہا فرزند کہاں ہے؟ لائیے تاکہ میں اسے دیکھوں۔ اس بات سے ان کا چہرہ چمک اٹھا اور بے پناہ خوشی و مسرت سے کہا، حلیمہ کیا تو نے میرے فرزند کو دودھ پلانے کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد المطلب سجدہ شکر بجا لائے اور سر اٹھایا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، الہی حلیمہ کو محمد سے سعادت افروز فرما۔ پھر مجھے آمینہ کے گھر لے گئے۔ میں نے ایک عورت دیکھی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ عبد المطلب نے میرا نام و حال بیان کیا۔ اس نے کہا اہلا و سہلا یا حلیمہ۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس مکان میں لے گئی جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ کو سفید صوف کے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، کستوری کی مانند خوشبو آ رہی تھی۔ ان کے نیچے ریشم کا سبز کپڑا پڑا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے اور جب میں نے آپ کا چہرہ کھولا، بچہ دیکھا جس کا چہرہ مبارک خورشید کی مانند چمک رہا تھا اور انوار حسن و جمال ذوالجلال اس کی ذات باکمال کے آئینے سے تابند تھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میری نظر مبارک فرزند دلبند کے جمال پہ پڑی، میں ہزار جان اس پہ فریختہ و شیفتہ ہو گئی۔ دفتن میں نے دیکھا کہ میرے جسم کی تمام رگوں سے دودھ نے پستان کی طرف جوش مارا اور اس کی محبت میرے روح کی گہرائی میں اس قدر جاگزی ہوئی یہاں تک کہ میں نے خواب سے بیدار کیا۔ آپ نے آنکھیں کھول دی، میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ میں نے ان کے تبسم میں وہ ملاحت دیکھی جو کسی حسین کی مسکراہٹ میں بھی نہ دیکھی۔ میں نے ایک نور دیکھا جو ان کی دونوں آنکھوں سے منعکس ہوا جس کی شعاعیں آسمان کو پہنچی۔ میں نے اسی وقت ان کا منہ چوم لیا۔ میں اپنی اس حالت کو آمنہ سے چھپاتی تھی، ایسا نہ ہو کہ اسے اس حال کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور دایاں پستان ان کے منہ میں دیا۔ انہوں نے دودھ پینا شروع کیا۔ جب میں نے بایاں پستان ان کی طرف کیا تو وہ رک گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اسی وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انصاف کی توفیق دی گئی کہ ایک پستان کو اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا دایاں پستان ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محفوظ رکھا اور بایاں اپنے فرزند زمرہ کو دیتی تھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں تھے اور دودھ پی رہے تھے۔ میں آپ کی خواب آلودہ آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور خوشی مجھ سے ضبط نہیں ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد انہیں گھر لے جاؤں تاکہ میرا خاوند بھی ان کے دیدار سے سعادت اندوز ہو۔ عبد المطلب نے کہا حلیمہ تجھے بشارت ہو کہ کوئی بھی عورت اپنے قبیلے کی طرف اس طرح واپس نہیں جائے گی جس سے کہ تو جا رہی ہے۔ آپ فرماتی ہے جب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کے اپنے خچر پہ سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے جانے لگی تو میرا خچر اس قدر تیز ہو گیا تھا کہ کوئی بھی سواری اس کے قریب نہ پہنچ سکی۔ قافلے کی عورتیں کہنے لگی اے حلیمہ یہ وہی خچر ہے جس پہ تم سوار ہو کے آئی تھی یا کوئی دوسرا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے تو قحط پڑا تھا، ہر طرف خشک سالی تھی، بکریوں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکا تھا، مگر میرے گھر قدم رکھتے ہی بکریوں کے تھن دودھ سے بن گئے۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ 2 سال تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشو و نما کرتی رہیں اور برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹتی رہیں، اور 2 سال بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام و کرام سے نوازا۔ دوستوں اب آپ کو کنویں زمزم کی دوبارہ کھدائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کے پاس سب سے پہلے آباد ہونے والے بنو جرہم کی بے اعتدالیاں جب حد سے بڑھ گئی، مکے آنے والے حاجیوں پر ان کے ظلم اور زیادتیوں میں بہت اضافہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اقتدار چھیننے اور انہیں مکے سے نکالنے کے اسباب مہیا کر دیے۔
ان کے آخری سردار عمرو بن حارث جرہمی نے کعبے کے نفیس اور قیمتی تحائف اور رکن یمانی کا پتھر چاہے زمزم میں پھینک دیے اور چاہے زمزم کو توڑ کر اس طرح بھرا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیا اور خود بیان کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر مدتیں بیت چکی تھیں۔ زمزم اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں تک سے محو ہو گیا تھا، لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے وہ فرد فرید اس دنیا میں آنے والا تھا جو خود اور اس کے ماننے والے سیدنا اسماعیل کے بعد آب زمزم کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ سیدنا علی بن عبد طالب فرماتے ہیں، عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کی علامات اور نشانات خواب ہی میں بتائے گئے۔ عبد المطلب نے بیان کیا، میں حتیم میں سو رہا تھا، خواب میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، برا کھودو۔ میں نے دریافت کیا، برا یہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ سویا، میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، مدنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا، مدنونہ کیا ہے؟ وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، طیبہ کھودو۔ میں نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ خواب دیکھا تو وہ شخص کہنے لگے، زمزم کھودو۔ میں نے کہا، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوگا اور نہ کم ہوگا اور وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائی گئی کہ وہاں چیونٹیوں کا بل ہوگا اور وہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، جہاں سفید پروں والا ایک کبا چونچ مار رہا ہوگا۔ یہ جگہ دو بتوں اصاف اور نائلہ کے درمیان میں تھی جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات اجاگر ہونے سے عبد المطلب کو یقین ہوا کہ خواب سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ کے والد جناب عبداللہ کی پیدائش سے بھی پہلے پیش آیا۔ عبد المطلب نے قریش کو اپنا خواب سنایا اور کہا، میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے بیٹے حارث، اس وقت آپ کا یہی ایک بیٹا کہ تھا، اس کے ساتھ جگہ پہ پہنچ گئے اور بتائے گئے نشان کے مطابق وہ جگہ کھودنا شروع کی۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث بن عبد المطلب مٹی اٹھا کے پھینکتے تھے۔ جب باپ اور بیٹا کنواں کھود رہے تھے تو اس موقع پر جب قریش نے ان کا مذاق اڑایا تو حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنے اور دشمن سے مدافعت میں کام آئے تو وہ ایک بیٹے کو کعبے کے پاس ذبح کر دیں گے۔ 3 روز کی کھدائی کے بعد اس کے کچھ آثار نظر آئے تو عبد المطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا، ھذا طوى اسماعیل، یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اسی لیے اس کے جملہ حقوق میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہ فضیلت میرے لیے ہی خاص کی گئی ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش اپنے دعوے پہ اصرار کرتے رہے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ بنو سعد بن حدیم کی ایک کاہنہ سے کرایا جائے۔ یہ عورت شام کی سرحد کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب اور قریش کے چند دیگر افراد کاہنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ شام اور حجاز کے درمیان میں پہنچا تو ان کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ جب حمرہ کی شدید گرمی اور پیاس نے انہیں ستایا تو انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ عبد المطلب نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے، موجودہ اضطراب انگیز حالت میں تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم ہی کچھ بتاؤ۔ عبد المطلب کہنے لگے، ہمیں باقی ماندہ تمارائیں جمع کر کے اپنی قبریں کھودنی چاہیے۔ ہم میں سے جو شخص وفات پا جائے اس کے ذاتی مل کر اسے دفن کرے، یہاں تک کہ آخر میں جو شخص بچ جائے وہ دفن ہونے سے بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، سب کے ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی ایک ضائع ہو۔ انہوں نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ سب اپنی قبر کھودنے لگے۔ انہیں موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ان سے کہا، اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پانی کی تلاش جاری رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ پانی کی طرف رہنمائی فرما دے ہماری۔ وہ اس ارادے سے اپنی سواریوں کی طرف بڑھے۔ جب عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں میں بھی بھر لیا۔ پھر وہ سب کہنے لگے، اے عبد المطلب، ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو گیا ہے، اب اس کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم تم سے زمزم کے بارے میں نہ جھگڑیں گے، زمزم پر تمہارا ہی حق مسلم ہے۔ ابن حشام کے مطابق زمزم کی کھدائی کے وقت سونے کے 2 ہرن اور کچھ تلواریں اور زرہیں بھی ملی۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا، اے عبد المطلب، ان چیزوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے ان چیزوں میں ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کہا، اگر تم حصہ لینے پر مصر ہو تو آؤ فال کے تیر نکلوائیں، جس کا تیر نکل آئے وہ حقدار ہوگا اور جس کا نہ نکلے وہ محروم تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا، یہ فال گیری کیسے ہوگی؟ عبد المطلب نے کہا، 2 تیر کعبے کے، 2 میرے اور 2 تمہارے ہوں گے، جس کے تیر جس چیز پہ نکل آئے وہ چیز اسے ملے گی اور جس کے نہ نکلے وہ اس سے محروم رہے گا۔ سب نے کہا، یہ ٹھیک ہے اور انصاف کی بات ہے۔ اس پر عبد المطلب نے 2 زرد تیر کعبے کے لیے اور 2 سیاہ تیر اپنے لیے اور 2 سفید تیر قریش کے لیے تیار کیے۔
پھر سب سے بڑے بت حبل کے پاس جا کر وہ تیر پانسا دار کے حوالے کیا اور خود عبد المطلب کھڑے ہو کے دعا کرنے لگے۔ پانسا دار نے فال نکالی تو کعبے کے 2 زرد تیر ہرنوں کے نام نکلے اور عبد المطلب کے 2 سیاہ تیر تلواروں اور زرہوں کے لیے نکلے، مگر قریش کے تیر ناکام رہے۔ عبد المطلب نے ان تلواروں سے بیت اللہ کا دروازہ بنایا اور سونے کے 2 ہرن جو کعبے کے حصے میں آئے تھے انہیں پگھلا کر کعبے کا دروازہ سونے سے مرصع کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبے کا دروازہ سونے سے مزین کیا گیا۔ عبد المطلب نے زمزم کو بلا تخصیص سب لوگوں کے لیے وقف کیا۔ دوستو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہت سے محیر العقول واقعات سے بھری ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسا ہی ایک واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ لغت کی مشہور کتاب مصباح المنیر میں ہے کہ کسی شے کے کھل جانے کو شق کہتے ہیں۔ کسی شے کے شق ہونے سے مراد اس چیز میں شگاف ڈالنا ہے۔ شق صدر کا اصطلاحی معنی بھی یہی ہے، یعنی سینے کو کھولنا یا شگاف ڈالنا۔ اس سے مراد شق الصدر کا واقعہ ہے جو روایت کے مطابق پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں رونما ہوا تھا۔ صحیح مسلم میں روایت اس طرح ہے کہ ایک دن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل ان کے نزدیک آئے اور انہیں پکڑ کے زمین پہ لٹایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کر کے اس میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نکال کر اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر کہا، یہ تم میں شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آقا کریم کے دل کو سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ پہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ بچے اپنی ماں کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور ماں سے کہا کہ محمد قتل ہو گئے۔ وہ سب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے تو آپ کو دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں ٹانکے لگے دیکھے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شق صدر کا واقعہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 4-5 بار رونما ہوا۔ سب سے پہلے 3 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر نبوت سے مبعوث ہونے کے وقت اور ایک بار واقعہ معراج کے وقت۔ اس سلسلے میں بعض عرب شعراء نے کچھ اشعار بھی کہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے تو سورہ انشرح میں یہ آیہ مجیدہ الم نشرح لک صدرک کی تطبیق بھی اسی واقعے پر کی ہے اور اسے اس کا شان نزول قرار دیا۔ دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کی بات کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ کی ابوا کے مقام پر تدفین کے بعد ام ایمن نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اور مکے لے آئی اور عبد المطلب کے سپرد کیا۔ حضرت عبد المطلب نے اس گرامی بیٹے کو اپنے گھر میں رکھا اور کما حق ہو عزت و تکریم بجا لاتے ان کی تربیت اور دیکھ بھال میں پوری طرح توجہ دی اور ہمیشہ تمام بنی عبد مناف کے اشراف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا تذکرہ اور شگاف الفاظ میں بیان کرتے اور کہتے کہ اس فرزند ارجمند کی ذات عالی صفات میں صباحت قریش، ملاحت یثرب اور فصاحت بنی سعد جمع ہو گئی۔ دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دادا جان کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری چچا ابو طالب پہ آ گئی۔ دوستو، جنگ فجار کا بھی کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی لڑائی جو 15 عام الفیل میں قریش اور بنی قیس کے درمیان میں ہوئی، یہ جنگ ان دنوں میں ہوئی جن میں لڑنا منع ہے، اسی لیے اسے حرب فجار کہتے ہیں۔ یہ لڑائی ماہ محرم میں ہوئی اور اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ نعمان بن منظر شاہ ہیرا پر ہر سال اپنا تجارتی مال بازار اکاز میں فروخت ہونے کے لیے بھیجتے۔ اس جنگ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک ہوئے۔ اگرچہ قریش سچائی پر تھے مگر آپ نے کشت و خون میں حصہ نہ لیا، صرف دشمن کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے۔ یہ جنگ صلح پر منتج ہوئی۔ آپس میں معاہدہ کیا گیا کہ ملک میں ہر طرح سے امن قائم رکھا جائے اور مسافروں، غریبوں اور مظلوموں کی خواہ وہ کسی بھی قبیلے کے ہوں مدد کی جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد رسالت میں بھی اس معاہدے پہ فخر فرماتے اور کہتے تھے کہ اس قسم کے معاہدے کے لیے میں اب بھی حاضر ہوں۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا کیونکہ معاہدے پر آمادہ کرنے والے 3 سرداروں کے نام میں لفظ فضل مشترک تھا۔ حرب فجار زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں سے سب سے زیادہ مشہور لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ حرب فجار کی تعداد 4 ہے اور یہ لڑائی جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت کی چوتھی اور آخری تھی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی زندگی کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ نے شرکت کی تھی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 20 سال ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس عیلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا اور فریقین کے کئی آدمی قتل ہوئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کیا کہ دونوں فریق کے مردے گنے جائیں، جس کے زیادہ مقتولین ہو ان کے بدلے میں زیادہ خون بہا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جنگ ختم ہوئی اور باہمی شرع عداوت مٹا دیا گیا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم کیوں دیا گیا تھا اور کتنی دفعہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ابتدائے عالم سے لے کر آج تک 5 بار ہو چکی ہے۔ پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کے بھیجا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کرو
اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو جس نے اس گھر کا طواف کیا ہے، اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ کعبے کی پہلی عمارت طوفان نوح میں اس طرح تباہ ہو گئی کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسری بار اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، جنہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ تیسری بار خانہ کعبہ کی تعمیر آقا کریم علیہ السلام کی نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے ہوئی، جب آقا کریم کی عمر 35 برس تھی۔ یہ مرد کی عین شباب کی عمر کہلاتی ہے، یعنی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آقا کریم علیہ السلام عین جوانی کے دور میں تھے۔ اس وقت قریش کو خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر پانی جمع ہونے کی وجہ سے عمارت بہت پرانی اور بوسیدہ ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی تعمیر پتھروں سے ہوئی تھی، لیکن قریش کو پتھروں سے تعمیر کرنا نہیں آتی تھی۔ ان کے گھر مٹی کے بنے تھے اور ان کو مٹی ہی سے گھر بنانا آتے تھے۔ تو مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کعبہ تو پتھروں کا بنا تھا اور ان کو پتھروں سے تعمیر کرنا نہیں آتی تھی، تو وہ کعبے کو دوبارہ کیسے تعمیر کرتے؟ لہٰذا دار الندوی میں، جو کہ قریش کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، مشاورت ہوئی اور فیصلہ طے پایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کرنی چاہیے۔ بالاتفاق یہ فیصلہ بھی ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے کسی قسم کا بھی حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، بے شک اپنے گھروں کو کیوں نہ بیچنا پڑے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شرکیہ عقیدے کے باوجود انہوں نے طے کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہم سود کا پیسہ استعمال نہیں کریں گے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سود کا پیسہ استعمال نہیں ہوگا تو اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر رکھا تھا۔ ایک اور مشکل یہ پیدا ہوئی کہ جب خانہ کعبہ کو پتھر سے تعمیر کیا جائے گا تو اس کی چھت اونچی کرنا پڑے گی، جس کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوگی، جبکہ ان کے پاس لکڑی کا انتظام بھی نہ تھا اور یہ لوگ لکڑی کا کام بھی نہ جانتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جدہ کے ساحل پہ ایک جہاز آ کے ٹکرا گیا۔ قریش کو جیسے ہی خبر ملی تو ان کے کچھ لوگ وہاں گئے اور جہاز کی لکڑی خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے لے آئے۔ اس طرح لکڑی کا انتظام بھی ہو گیا اور قریش کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ نے لکڑی کا انتظام فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک قبطی کو بھیج دیا جو کہ مزدور اور مستری تھا اور اس کو لکڑی کا بھی کام آتا تھا۔ قبطی ایک غلام قوم کے باشندے کو کہا جاتا ہے۔ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی۔ اب مکے کے لوگوں کے دلوں میں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا کہ جب کعبے کو گرانے کے لیے ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ ان کی نیت بالکل پاک اور صاف تھی، لیکن بہرحال کعبے کی تعمیر کے لیے اسے گرانا ضروری تھا، تو ان کو یہ خیال پیش آیا کہ ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ بہرحال انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا سامان جمع کرنا شروع کیا تو کافی پیسہ لگ گیا، اور پیسے کم پڑنے پر یہ فیصلہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے رقبے کو کچھ کم کیا جائے۔ ولید بن مغیرہ مکی کا بہت بڑا سردار، مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن۔ یہ ایک بہت بوڑھا آدمی تھا۔ یہ وہی ولید بن مغیرہ ہے جس کے 11 بیٹے تھے اور جس کا ذکر سورہ مدثر میں آتا ہے کہ 11 کے 11 بیٹے اس کے ساتھ مکے میں رہتے تھے اور اس کو اس بات پر بہت فخر تھا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اور میرے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی شخص ولید بن مغیرہ نے کعبے کو توڑنا شروع کیا اور کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے کعبے کو توڑنا منظور نہ ہوا تو یقیناً میرے اوپر کوئی نہ کوئی آفت آ جائے گی، لہٰذا اگر میں مر جاؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں نے جو زندگی گزارنی تھی گزار لی ہے۔ چنانچہ سب لوگ اس بات پہ راضی ہوئے، اور جب اس نے اب کعبے کا کچھ حصہ توڑا تو اندر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم کعبے کو توڑ کر نیا بنائیں۔ ان کے کسی بزرگ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم لوگ اللہ سے دعا کرو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود سب کچھ آسان کر دیں گے۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے پھر سب لوگوں نے مل کر دعا کی اور صبح پورے قریش مطاف میں جمع ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پرندہ اجیاد کی طرف سے اڑتا ہوا آیا اور آ کر سانپ کو اٹھا کے لے گیا۔ ولید بن مغیرہ نے اپنی مدد کے لیے قریش مکہ کو بلایا تو کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا، اور انہوں نے کہا ہمیں وہ ہاتھیوں والا قصہ بھولتا نہیں۔ تم ایسا کرو، پہلے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لگاؤ تاکہ کوئی وبال یا تباہی آئی ہو تو تمہارے اوپر آئے اور ہمارے اوپر نہ آئے، کیونکہ خانہ کعبہ کو توڑنے کا فیصلہ تم نے کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور ان سب نے مل کر کعبے کو توڑنا شروع کیا۔ جب کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو پھر باقی تمام قریش کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو توڑنا شروع کیا۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ حجر اسود جو کہ ایک بہت مقدس پتھر تھا، اس کو کون سا قبیلہ لگائے گا؟ عرب کے اندر دشمنی بہت زیادہ تھی اور ہر چھوٹی بات پہ لڑائی جلد ہو جایا کرتی تھی، تو اس معاملے میں بھی یہی ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانے کی ذمہ داری کے مسئلے پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ قریش کے ایک بہت ہی بزرگ اور حکیم انسان نے مشورہ دیا کہ جو صبح سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی حجر اسود کو لگائے گا۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور جب صبح ہوئی تو تمام لوگ حرم پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے آقا کریم علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے لوگ ویسے ہی صادق اور امین مانتے تھے،
लिहाजा उन्होंने ये काम आका करीम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। चुनाचे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिजर अस्वद को एक चादर में डाला और जितने भी कबाइल थे सब ने उस चादर के कोनों को पकड़ा और फिर आखिर में आका करीम अलैहिस्सलाम ने हिजर अस्वद को खुद उठाकर उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। सारे कबीले भी इस बात से खुश हो गए और एक बहुत बड़े झगड़े के बगैर ये मामला हल हो गया। इस तरह 3 दफा बैतुल्लाह यानी काबे को तामीर किया गया। चौथी दफा अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में बैतुल्लाह को शहीद करके दोबारा तामीर किया और 5वीं बार काबे की तामीर जालिम हुज्जाज बिन यूसुफ ने की। इसी तरह बैतुल्लाह की तामीर 5 मरतबा की। दोस्तों, आपको हल्फुल फजूल के मुतालिक भी बताते हैं। अरब के ज़माने जाहिलियत में अमन व अमान के क़याम के लिए किया जाने वाला एक मुआहिदा, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी शिरकत की थी जब आपकी उम्र मुबारक 20 साल थी, इसे हल्फुल फजूल का नाम दिया गया। ये मुआहिदा हर्ब फजार के बाद कुरैश और बनी कैस के दरमियान ज़िक़अदा सन 590 में तय पाया। मुआहिदे में तमाम कबाइल ने मिलकर अहद किया कि हम मजलूमों का साथ देंगे, खाह वो किसी कबीले के हों, यहाँ तक कि उनका हक अदा किया जाए। मुल्क में हर तरह का अमन व अमान कायम करेंगे, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, गरीबों की इमदाद करते रहेंगे, किसी जालिम या गासिब को मक्के में न रहने देंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस मुआहिदे में शिरकत की क्योंकि ये अमन व अमान का मुआहिदा था, इसलिए आप उसको बहुत पसंद फरमाते। आपके नज़दीक इस मुआहिदे की इतनी अहमियत थी कि ज़माने रिसालत में भी इसका तज़किरा करते हुए फख्र महसूस करते कि इस मुआहिदे के मुकाबले में मुझको सुर्ख रंग के ऊंट भी दिए जाते तो मैं ना लेता, और अगर अब भी शिरकत के लिए बुलाया जाए तो मैं उसे कबूल करूंगा। इससे बात वाज़ेह होती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अमन व अमान इस कदर पसंद था जबकि वो कबायली दौर था। इस मुआहिदे का नाम हल्फुल फजूल इसलिए रखा गया कि बनु जरहम के 3 सरदारों ने पहले भी इस नौइयत का एक मुआहिदा करने की कोशिश की थी। इस तारीखी मुआहिदे को हल्फुल फजूल इसलिए कहते हैं कि कुरैश के इस मुआहिदे में बहुत पहले मक्के में कबीले जरहम के सरदारों के दरमियान भी बिल्कुल ऐसा ही एक मुआहिदा हुआ था, और चूंकि कबीले जरहम के वो लोग जो इस मुआहिदे के मुहर्रिक थे उन सब लोगों का नाम फजल था, यानी फजल बिन हारिस, फजल बिन विदा, फजल बिन फुजाला, इसलिए इस मुआहिदे का नाम हल्फुल फजूल रख दिया गया, यानी उन चंद आदमियों का मुआहिदा जिनके नाम फजल थे। मुआहिदा हल्फुल फजूल अब्दुल्लाह बिन जदहान अत्तीमी अल-क़राशी के घर पे हुआ था जो कुरैश के सरदार थे, और इसका मकसद इत्तेहादो मेल मिलाप की फिजा पैदा करना था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।